نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها المزمل قم الليل الا قليلا نصفه او انقص منه قليلا او زد عليه ورتل القرآن ترتيلا انا سنلقي عليك قولا ثقيلا ان ناشئة الليل هي اشد وطئا واقوم قيلا ان لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل اليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا اله الا هو فاتخذه وكيلا واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا وذرني والمكذبين اولي النعمة ومهلهم قليلا ان لدينا انكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما يوم ترجف الارض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا انا ارسلنا اليكم رسولا شاهدا عليكم كما ارسلنا الى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فاخذناه اخذا وبيلا فكيف تتقون ان كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا السماء منفطر به كان وعده مفعولا ان هذه تذكرة فمن شاء اتخذ الى ربه سبيلا صدق اللہ العظیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی يفقهوا قولی اللهم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین۔ سورہ مزمل کا جو پہلا رکوع ہے وہ 19 آیات پر مشتمل ہے جو ابھی میں نے پورا تلاوت کیا ہے۔ دوسرا رکوع صرف ایک آیت پر مشتمل ہے، آیت نمبر 20، اگرچہ وہ آیت بہت طویل ہے اور اس کے بارے میں بہرحال بہت سی آراء ہیں جو بعد میں جب ہم وہاں پہنچے گی تو ان پر انشاءاللہ گفتگو ہوگی۔ پہلے رکوع کی 19 آیات میں سے 7 پر گفتگو ہو چکی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سورہ مزمل، سورہ مدثر دونوں میں عرض کر چکا ہوں پچھلی مرتبہ، ان الفاظ کے پس منظر میں ایک کیفیت ہے، اور وہ کیفیت کیا تھی؟ فکر مندی، تشویش، غور و فکر، سوچ بچار، یہ کیفیت طاری تھی آپ پر۔ اس میں کہیں ایک چادر لی اور لپٹ کر لیٹ گئے، یا ایک طرف جو ہے سمٹ کر بیٹھ گئے، ہر ایک سے علیحدہ ہو گئے۔ حضرت عائشہ کی حدیث جو بہت ہی اہم ہے اس موضوع پر، وہ میں آپ کو سنا چکا ہوں کہ آپ جب 40 برس کے لگ بھگ عمر ہوئی تو آپ کو خلوت گزینی محبوب ہو گئی، اور پھر یہ معاملہ یہاں تک بڑھا کہ پھر آپ غار حرا پر جا کر کئی دن جو ہے وہاں پر تنہائی کے اندر بسر کرتے تھے، دن رات مسلسل۔ اب اس میں ہوتا کیا تھا وہ میں بتا چکا ہوں آپ کو کہ اگرچہ حدیث کے لفظ یتحنث فیہ، وہاں وہ عبادت کرتے تھے، لیکن عبادت کیا تھی اس وقت؟ تو شارحین حدیث کا کہنا یہ ہے کہ کان صفت تعبدہ فی غار حرا التفکر والاعتبار، غور و فکر، سوچ بچار۔ اس سوچ بچار میں نے جیسا کہ عرض کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے جو بھی فلسفیانہ فکر ہے انسان کا، جہاں تک اس کی رسائی ہے وہاں تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ ذہنی، فکری اور جو ایک سفر تھا فلسفیانہ وہ طے کرا دیا۔ اس کے بعد پھر جو ہے وحی کا آغاز ہوا، اس لیے کہ وحی کا تو نقطہ آغاز وہاں ہے جہاں انسانی سوچ کا اختتام ہو جاتا ہے، اس کے بعد جو ہے وحی کا قدم شروع ہوتا ہے۔ اب اس میں بھی سب سے پہلے جو خطاب ہو رہا ہے تو اسی کیفیت میں کہا جا رہا ہے کہ بس اب بہت سوچ لیا، بہت غور و فکر ہو گیا، اور اب آپ کھڑے ہوں اور اپنے مشن کا آغاز کریں۔ اب مشن کا آغاز کیا ہے وہ تو اگلی صورت میں ہے، سورہ مدثر میں۔ اس کے لیے خاص تیاری ضروری ہے، اگرچہ آپ پہلے بھی وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ یہ ہم پڑھ چکے سورہ نون میں، آپ اخلاق فاضلہ کی آخری بلندی پر فائز ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے،
لیکن پھر بھی یہ مشن جو آپ کے حوالے کیا جا رہا ہے یہ بہت سخت ہے، یہ قول ثقیل ہے، یہ بہت سخت مشقت طلب ہے۔ اس کے لیے ذرا اور تیاری کرنی ہوگی، ذرا اور جو ہے اس کے لیے اپنی استعداد پیدا کرنی ہوگی۔ اور اس کے لیے کیا ہے؟ قم اللیل الا قلیلا، کھڑے رہا کرو رات کو، کھڑے رہا کرو یعنی اللہ کے سامنے دست بستہ رات کو، یعنی رات کا اکثر حصہ سوائے اس کے تھوڑے سے حصے کی۔ پھر تشریح کر دی آدھا حصہ، آدھی رات، یا ان میں سے بھی کچھ کم کر لو۔ کبھی طبیعت جو ہے اس پر پوری طریقے سے آمادہ نہ ہو، کسل ہو، تو ٹھیک ہے، ایک تہائی آیت میں رات جو ہے وہ بھی کفایت کر جائے گی۔ لیکن زد علیہ او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا، یا پھر اور بڑھاؤ تو 2/3 کر دو، اور کرو کیا؟ قرآن کو ترتیل کے ساتھ پڑھتے رہو، پڑھتے رہو، پڑھتے رہو، پڑھتے رہو۔ اس میں چونکہ اصل جو ہے قیام ہے، یقیناً اس میں سجدہ بھی ہوتا ہوگا، رکوع بھی ہوتا ہوگا، لیکن اصل سے قیام ہے۔ قم اللیل الا قلیلا، وہ قیام کے لیے اصل میں یہ قیام اللیل در حقیقت۔ اور آپ کو یاد ہوگا میں رمضان مبارک میں بیان کرتا رہا ہوں کہ تراویح کا جو معاملہ ہے اس کے بارے میں حدیث میں جہاں آتا ہے اس میں لفظ قیام اللیل ہے، تو قیام اللیل جو ہے اس کی جو ہے کم سے کم یہ مقدار ہونی چاہیے جو اس صورت میں آئی ہے 2 مرتبہ، دوسرے رکوع میں پھر آئی ہے یہ۔ بہرحال اس میں تیاری کیا ہے؟ راتوں کو کھڑے رہو، یہ نفس کو کچلنے میں بہت مؤثر ہے۔ انسان کے جو طبعی تقاضے ہیں، نفس کے تقاضے، وہ ان میں سے سب بہت زیادہ جو زوردار ہے وہ یہ ہے کہ اسے استراحت چاہیے، آرام چاہیے، اور رات کو اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر بنایا اس لیے ہے۔ لیکن یہ کہ اس نفس کی مخالفت میں راتوں کو کھڑے رہنا اور اللہ کی یاد کرتے رہنا، اللہ کے کلام کی تلاوت کرتے رہنا، یہ گویا کہ پہلی ایکسرسائز ہے، پہلی مشقت ہے کہ جو آپ کو جھیلنی ہے، اور اس میں قرآن کا پڑھنا ہے، رتل القرآن ترتیلا۔ انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، بڑی بھاری بات آپ پر ہم ڈالنے والے ہیں۔ وہ جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں اگلی سورت کے شروع میں آئے گا، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، بہت بھاری بات۔ ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا ان لک فی النہار سبحا طویلا، اور آپ کے لیے دن کے وقت میں تو بڑی مصروفیت ہے، آپ کا آنا جانا ہے، پھرنا ہے، آپ ادھر جا رہے ہیں ادھر جا رہے ہیں۔ دعوت کا جب آغاز ہوا تو ظاہر بات ہے کہ پھر تو آپ کے لیے ہر وقت جو ہے یہی دھن تھی کہ کس کو جا کے خطاب کروں، کس کو بات بتاؤں۔ اب آگے چل رہے ہیں اسی میں ہم، وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اور اپنے رب کے نام کو یاد کرتے رہا کرو اور یکسو ہو جاؤ اسی کی طرف، یعنی یکسو ہو کر اسی کے من کر رہ جاؤ۔ یہ اصل میں ایک تو یہ کہ ذکر الہی کی جو شکل ہے بہترین، وہ اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ کے حوالے سے ہے، اس لیے کہ اور تو ہمارے پاس کوئی تصور نہیں ہے، اللہ کی ذات کا تو کوئی تصور ہم کر ہی نہیں سکتے، وہ تو ہمارے لیے وراء الورا ثم وراء الورا ثم وراء الورا، وہ ہمارے ذہن سے، فکر سے، سوچ سے، تصور سے، وہم سے بالا تر۔ اے برو الوہم و قیل و قال من، ہمارے وہم اور تصور اور تخیل اور قیل و قال سے باہر اللہ کی ذات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا جو کچھ ہمارے ساتھ تعلق ذہنی ہے، ہمارا جو ہو سکتا ہے اس کے ساتھ، تو وہ اس کے اسماء کے حوالے، اسماء و صفات، لہذا اللہ کے اسماء کے حوالے ہی سے اس کا ذکر ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اسم، بہت بڑا اسم، اہم اسم اللہ ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، 99 اسماء ہے، اور ان میں سے ہر ایک کی اپنی ایک خاص تاثیر بھی ہے۔ چنانچہ بہت سے لوگ روحانی طور پر جو علاج کرتے ہیں وہ مختلف اسماء جو ہے مختلف لوگوں کو بتاتے ہیں کہ آپ خاص طور پر اس اسم الہی کا ورد کیا کریں۔ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، بطول کہتے ہیں اس کو جو یکسو ہو گیا ہو۔ اب اس میں جو نقشہ ہے وہ سمجھیے گا، ایک انسان اس دنیا میں رہ رہا ہے، اس دنیا ہی میں وہ دعوت دے رہا ہے، تبلیغ کر رہا ہے، چاروں طرف انسان ہے، ان کی سوچیں کچھ اور ہیں، ان کی امنگیں کچھ اور ہیں، کاروبار کو بڑھانا 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 یہی فکر دامگیر ہے، کوئی پروفیشنل ہے، پروفیشن کے اندر چمکنا اور جو ہے اور آگے جانا اور آگے جانا اور آگے جانا، یہ لیکن ایک شخص جو ہے وہ اس کی دھن ہی اور ہو گئی ہے، اس کی سوچ ہی اور ہے، اس کی فکر ہی اور ہے، تو ظاہر بات ہے کہ وہ تو گویا کہ اپنے اس معاشرے کے اجنبی ہو گیا، علیحدہ ہو گیا۔ تو اس معاشرے میں رہتے ہوئے یہ در حقیقت تصوف میں تو بحثیں ہوتی ہیں
کہ جمعیت جو ہے اس سے کٹنا بھی نہیں ہے، رہبانیت نہیں ہے، رہنا یہی ہے، لیکن دل نہیں لگانا، دل اللہ کے ساتھ، مقصد آخرت، دنیا نہیں، رہنا دنیا میں ہے لیکن دنیا مقصود نہیں ہے، مطلوب نہیں ہے۔ یہ ایسی شے نہیں ہے کہ جس کے لیے آدمی بھاگ دوڑ اشرف المخلوقات ہو کر اور بھاگ دوڑ اسی کے لیے کرتا رہے۔ یہ تو گویا کہ اس نے اپنی قیمت جو ہے بڑی گھٹیا جو ہے، بہت کم قیمت پر اپنے آپ کو بیچ دیا۔ یشترون بثمن قلیلا، انسان اپنے آپ کو بڑی حقیر سی قیمت پر بیچ رہا ہے۔ صبح سے شام تک جو فکر دامن گیر ہے، صبح سے شام تک جو آدمی لگ رہا ہے، چکر کھا رہا ہے، بیٹھ رہا ہے، محنت کر رہا ہے، پھر راتوں کو سوچ رہا ہے، پروگرام بنا رہا ہے، یہ سارا معاملہ جو ہے کیا ہے؟ تو اس نے اپنے آپ کو بیچ دیا ہے۔ جیسا کہ ایک حدیث میں آتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے فرمایا کل نفس یغدو، ہر صاحب نفس انسان جو ہے، ہر انسان وہ صبح کرتا ہے اور اس کے بعد فیا بائع نفسہ، پھر وہ اپنی جان بیچنی شروع کرتا ہے۔ وہ بات جان بیچ رہا ہے، کہیں دفتر میں جا کر بیچ رہا ہے، کہیں اپنے کلینک پر جا کر بیچ رہا ہے، کہیں کسی اور انداز میں بیچ رہا ہے، کہیں وہ رسی چلا کر بیچ رہا ہے، کہیں وہ اینٹیں ڈھو کر بیچ رہا ہے، کہیں وہ ہل چلا کر بیچ رہا ہے۔ فبائع نفسہ فموقعها وموبقها، لیکن انجام کے اعتبار سے کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو اس مشقت کے نتیجے میں اپنے نفس کو آزاد کرا لیتے ہیں اللہ تعالیٰ کے عذاب، اللہ کی پکڑ سے۔ وہ محنت انہوں نے کی ہے اللہ کے قانون کے مطابق، اس کی شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے، اللہ کے جملہ حقوق کو ادا کرتے ہوئے وہ محنت کی ہے، تو گویا کہ اس نے اپنے نفس کو آزاد کرا لیا۔ اور وہ شخص جس نے اس محنت کے اندر اپنے آپ کو گم کر دیا، کہ کافر کی یہ پہچان کہ آفاق میں گم ہے، اور مومن کی یہ پہچان کہ گم اس میں آفاق، اب وہ ظاہر بات ہے کہ اس نے اپنے نفس کو آزاد کرا لیا۔ جو نفس کے اندر اس دنیا میں گم ہو گیا وہ گیا، اور جس نے اس دنیا میں رہتے ہوئے بازار سے گزرا ہوں خریدار نہیں ہوں، رہو یہاں لیکن دل اس کے اندر جو ہے مت لگاؤ، جس کو صوفیہ بڑی پیارے انداز میں کہتے ہیں کشتی کی مثال ہے۔ کشتی پانی میں چلتی رہے، پانی کے اوپر رہے تو بہت عمدہ شے ہے، اگر اس میں پانی آ گیا تو ڈوب جائے گی۔ تو دل کی کشتی میں دنیا کی محبت نہ آنے پائے، بس رہو دنیا میں، پانی میں چل رہی کشتی، لیکن رہو اس دنیا کے اوپر حکمران رہ کر، ان جو بھی ہمارے عناصر ہیں ان کے تابع ہو کر نہیں، بلکہ ان کے اوپر، ان کے اپنے حکم کو چلاتے ہوئے۔ تو علیحدہ ہو جاؤ بالکل، اور تمہیں اس سے کوئی افسردگی نہیں ہونی چاہیے کہ لوگوں کو کیا سوچنے لگی ہوئی ہے، یہ کن فکروں میں مبتلا ہے، ان کی جو ہے کیا امنگیں ہیں۔ نہیں، ٹھیک ہے، وہ جو کر رہے ہیں انہیں کرنے دیجیے، آپ یکسو ہو جائیے، لیکن یکسو ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ ان سے تعلق منقطع کر دیجیے، نہیں، ظاہر بات ہے کہ دعوت دینی ہے تو تعلق تو رکھنا ہے، ان سے کٹ کر پھر تو وہ کام جو ہے اپنا مشن کیسے پورا ہوگا؟ انہی میں سے آپ کو نکالنے ہیں آدمی جن کے اندر ان کی فطرت صحیح ابھی قائم ہے، فطرت سلیمہ اور عقل سلیم موجود ہے، انہی میں سے نکل کر آئیں گے نا۔ انہی میں سے ابو بکر نکلے ہیں، اسی میں سے عمر آئے ہیں، ٹھیک ہے 6 سال بعد آئے ہیں لیکن آئے تو ہیں۔ انہی میں سے آپ کو معلوم حضرت عثمان آئے ہیں، انہی میں سے، اور ان میں آپ کو طلحہ اور زبیر آئے ہیں، عبد الرحمن ابن عوف آئے ہیں، سعید بن زید آئے ہیں، یہ سب کہاں سے آئے؟ انہی لوگوں میں سے آئے ہیں۔ لہذا ان سے کٹنا اس معنی میں نہیں ہے کہ تر کے تعلق ہو جائے، قدر تعلق ہو جائے، نہیں، لیکن یہ کہ آپ ذہنی طور پر، نفسیاتی طور پر اپنے آپ کو ان سے علیحدہ کر لیں، ان کی سوچوں سے، ان کی امنگوں سے، ان کی خواہشات سے، ان کی سوچ بچار سے آپ الگ ہو جائیں۔ رب المشرق والمغرب لا الہ الا ہوا فاتخذہ وکیلا، وہ رب ہے، مالک ہے، مشرق کا بھی مغرب کا بھی، اور اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، بس اسی کو اپنا کارساز بنا لیجئے۔ وکیل اصل میں کہتے ہیں ایسی ہستی کو جس کے حوالے اپنا کام کر دیا جائے، لو بھائی یہ ہے، آپ دے دیتے ہیں وکیل کو اپنا کیس، اب باقی کام اس کا ہے، وہ دیکھے، قانون کا مطالعہ کرے، واقعی شواہد دیکھے، کیا کیا گواہیاں ہیں، کیا ہے کیا نہیں ہے، یہ کام اس کا ہے۔ آپ نے تو دے دیا، اس کو فیس دے دی، اور باقی عوام اس کو کرنا ہے۔ تو وکیل وہ ہے جو کارساز ہو، جو ذمہ دار ہو جائے آپ کے کام۔ تو فاتخذہ وکیلا، توکل کا معاملہ ذات باری تعالیٰ کے سوا اور کسی شے پر دو، کسی مادی چیز پر، کسی انسان پر، کسی ذرائع اور وسائل پر ختم نہیں، توکل اللہ۔ اللہ لا الہ الا ہو
اس کی پس فعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، بس اللہ ہی پر توکل کرنا چاہیے اہل ایمان۔ اچھا یہاں بھی مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ وسائل کو استعمال نہ کریں، یہ غلط ہو جائے گا۔ محنت کریں لیکن محنت پر تکیہ نہ کریں، نتیجہ اللہ نکالے گا، آپ کی محنت سے از خود کو نتیجہ برابر نہیں ہو جائے گا۔ آپ وسائل استعمال کریں لیکن کبھی یہ نہ سمجھیں کہ نتیجے کا دار و مدار وسائل پر نہیں، نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں۔ ہو گئی تھی نا غلطی جب فتح مکہ کے بعد، اب ایک تو فتح مکہ کا سرور تھا، اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی فتح عطا فرمائی، مکہ فتح ہو گیا اور مسلمانوں کو زبردست فتح حاصل ہو گئی۔ اب اس کے بعد حنین کا مرحلہ آیا، تو حنین کے مرحلے میں اب چلتے ہوئے جو نئے ایمان لائے تھے فتح مکہ کے بعد وہ بھی کثیر تعداد میں شامل ہو گئے، 12,000 کا لشکر ہو گیا۔ اتنا بڑا لشکر جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تو اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ زیادہ سے زیادہ مکے کی طرف جو آئے وہ 10,000 تھے، اب یہ 12,000 ہیں۔ تو کچھ لوگوں کو گمان ہو گیا ہوگا کہ آج ہمیں کون شکست دے سکتا ہے، ہم 313 تھے تو شکست نہیں ہوئی تھی، یہ آج تو ہم 12,000 ہیں۔ چنانچہ اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے فوری طور پر پکڑ آ گئی۔ دیکھیے جن کے رتبے جتنے زیادہ ہوتے ہیں اتنی ہی ان پر سختی بھی ہوتی ہے، جن کے رتبے سے سوا ان کی سوا مشکل ہے۔ ایک بات میرے لیے وہ معمولی سی لغزش ہوگی، اللہ معاف بھی فرما دے گا، لیکن کوئی شخص اللہ کے ہاں اونچا مقام رکھتا ہو اس کے لیے وہ لغزش وہ ناقابل معافی ہو جاتی ہے، اسے یقیناً جو ہے اس کے اوپر سرزنش ہوتی ہے اور سخت ہوتی ہے۔ قرآن مجید میں اسی وجہ سے بہت سی جگہوں پر آپ دیکھتے ہیں کہ حضور کے ساتھ خطاب میں بھی ذرا سختی کا انداز جو ہے نمایاں ہے، وہ آپ کے مقام کے اعتبار سے ہے۔ یہ نہیں ہے کہ در حقیقت میں کوئی اتنی بڑی غلطی یا اتنی بڑی خطا یا کوئی اتنا بڑا گناہ تھا، معاذ اللہ نہیں، اس ذرا سا بھی وہاں پر جو مقام و مرتبہ آپ کا ہے اس سے عدم مناسبت رکھنے والی شے جو ہے تو اس پر پکڑ لیا گیا۔ تو وہاں جو ہے خیال یہ ہوا، چنانچہ سورہ توبہ میں بعد میں وہ آیت آ گئی، وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ، اور یاد کرو حنین کا دن جب کہ تمہیں اپنی کثرت پر ناز ہو گیا تھا۔ یہ 12,000 کی تعداد ہماری ہوا کیا، حوازن کے تیر انداز جو ہے ادھر ادھر پہاڑیوں کے اوپر چھپے بیٹھے ہوئے تھے۔ جب این وادی میں یہ لشکر آ گیا، پھر جو ان کی طرف سے جو تیر اندازی ہوئی ہے، تیر جو انہوں نے چلائے ہیں، تو بھگدڑ مچ گئی۔ یہاں تک کہا جاتا ہے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ صرف 30 آدمی حضور کے ساتھ رہ گئے، 12,000 کا لشکر تتر بتر ہو گیا۔ لیکن یہ کہ ایک مزید جو کی گئی اس میں تحقیق سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ جو کی وہ یہ ہے کہ نہیں 30 کا لفظ غلط ہے، 300 اور 400 کے مابین لوگ رہ گئے تھے۔ تو 12,000 میں سے 300 اور 400 رہ جائیں تب بھی بڑی بھگدڑ ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے بعد جو ہے دکھا دینا تھا نقشہ، پکڑ کر لینی تھی کہ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ، پھر تمہارا حال کیا ہوا، تمہاری جان جو ہے وہ حلق میں آ پھنسی۔ اس لیے فرمایا کہ فَاتَّخِذْهُ وَكِيلًا، تمہارا سارا دار و مدار جو ہے وہ اللہ کی ذات پر ہونا چاہیے۔ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا، اور صبر کیجیے اس پر کہ جو وہ کہہ رہے ہیں۔ یہ میں کئی مرتبہ بیان کر چکا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام پر جو وہاں اس وقت کا مشرک معاشرہ تھا، کافرانہ معاشرہ، اس کی طرف سے جو مخالفانہ انداز ہوا ہے، جو پرسیکیوشن ہوئی ہے، پہلے 3 سال all persecution was centered at the person of Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم and all persecution was verbal only۔ یہ 2 چیزیں ہیں، زبانی کلامی پاگل ہے، دماغ خراب ہو گیا ہے، یہاں پڑھ بھی چکے ہیں، نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون۔ یہ تو ہلکی سے ہلکی بات تھی نا، اس لیے کہ مجنون اس کو بھی کہتے تھے جس پر کسی جن کا سایہ ہو گیا ہو، جن آ گیا جس پر، آصف زدہ کو۔ اب آصف زدہ کے اندر اس کی اپنا تو کوئی خطا نہیں ہوتی، وہ تو اگر واقعتاً کوئی بات ایسی ہے تو وہ تو خود جو ہے اس وقت کسی کے قبضے میں آ گیا ہوتا ہے۔ لیکن یہ کہ بہرحال اس میں ہمدردی کا انداز بھی تھا، میں بیان کر چکا ہوں، ایک استہزاء کا پہلو بھی تھا۔ شاعر ہے، ساحر ہے، کذاب ہے، یہ بھی کہا گیا، جھوٹے۔ ایک اجمی غلام اپنے گھر کے اندر ایک کوہڑی کے اندر بند کیا ہوا ہے، صبح و شام اس سے ڈکٹیشن لیتے ہیں،
وہ تورات اور انجیل کا، پرانی کتابوں کا وہ عالم ہے، اور وہاں سے لے کر وہ قصے جو ہیں پرانے تمام، اس سے سیکھ کر پھر آ کر ہمیں سناتے ہیں اور ہم پر دھونس کاٹ دیں گے. یہ دھونس جماتے ہیں. لیکن یہ کہ یہ سارا پرسیکیوشن، اب اس میں ظاہر بات ہے کہ ایسا نہیں تھا کہ حضور کو تکلیف نہ ہوتی ہو. اس کے علاوہ حضور کے ساتھیوں میں سے کسی پر کچھ نہیں. وہ یہ نہیں سمجھتے کہ یہ کوئی ہمارے لیے کوئی بڑا خطرہ بن سکتے ہیں. معمولی سی چیز ہے، ختم کر دیں گے اس کو. تو ہم اپنے یوں سمجھیے ہنسی مخول میں ختم کر دیں گے، چٹکیوں میں اڑا دیں گے. ان کا معاملہ تو کچھ ہے ہی نہیں، کچھ بھی نہیں ہے، چند لوگ ہیں، بالکل سرفرے سے چند لوگ ہیں، ان کی کیا حیثیت ہے. لہذا کسی کو فزیکل پرسیکیوشن دینے کا مرحلہ شروع نہیں ہوا. لیکن یہ پرسیکیوشن جو تھی حضور کے لیے ذاتی تھی. اس پر آپ نے سورہ حجر کے اندر ہم نے آیت پڑھی ہے کہ اللہ فرماتا ہے وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ. اے نبی ہمیں خوب معلوم ہے کہ جو کچھ یہ آپ کے بارے میں کہہ رہے ہیں اس سے آپ کا سینہ بجھتا ہے، آپ کو صدمہ ہوتا ہے، آپ کو تکلیف ہوتی ہے، یہ ہمیں معلوم ہے. لیکن اب وہ یہاں فرمایا جا رہا وہ لیکن جو ہے فرمایا گیا وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا. اے نبی جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں اس پر صبر کیجیے، جمے رہیے، ڈٹے رہیے، ڈس ہارٹن نہ ہو، آپ کی ہمت جو ہے پست نہ ہو جائے، آپ کی قوت ارادی کمزور نہ ہو جائے. اور یہاں فرمایا وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا، اور ان سے علیحدگی اختیار کر لیجیے لیکن خوبصورتی کے ساتھ. یعنی علیحدگی بھی یہ نہیں کہ آپ نے لٹ مارا اور گئے، یا یہ کہ آپ نے کہا بس تعلق منقطع میرا اور تمہارا. نہیں بھائی، یہ بات آپ کو تو کرنا ہے. میں ایک بات کہا کرتا ہوں کہ دیکھو بھائی، جو داعی ہوتا ہے، داعی بیگر ہوتا ہے، وہ تو فقیر ہوتا ہے، وہ مانگتا ہے میری مدد کرو. من انصاری اللہ، مدد مانگ رہا ہے نا. جس اعتبار سے اب داعی تو ایک ایک شخص کے بارے میں تم میرے ساتھ آ جاؤ، میرے دست و بازو بنو، اس حوالے سے اسے لوگوں سے کٹنا تو نہیں ہے، اس نے جڑے رہنا ہے. لیکن یہ جڑا رہنا جو ہے اس میں وہ یہ کہ جڑے بھی ہیں اور کٹے ہوئے بھی ہیں. ان کی ان باقیوں سے کوئی دلچسپی نہیں، ان کی زندگی کے معاملات سے کوئی دلچسپی نہیں. اگر وہ کروڑ پتی ہے تو ہوا کرے، کوئی پرواہ نہیں، کوئی اس کی جو ہے وہ کوئی اس کا کوئی اثر دل پر لینا نہیں ہے. اس حوالے سے وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا، ان سے علیحدگی اختیار کرو لیکن خوبصورتی کے ساتھ. یہی بات سورہ فرقان میں کہی گئی ہے وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. جب جو ہے جاہل لوگ جو ہیں، جذباتی لوگ جو ہیں اور لڑنے جھگڑنے والے لوگ جو ہیں، وہ جب ان سے مخاطب ہوتے ہیں اور ان کو جو ہے ان سے الجھنا چاہتے ہیں مناظرے میں اور گفتگو میں، تو کہتے ہیں کہ قالوا سلام، بھائی سلام. اب اس وقت جو ہے محسوس ہوتا ہے میرے اور آپ کے درمیان کوئی ڈیڈ لاک ہے، میری بات آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہی، آپ کی بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی. تو پھر اس وقت بات کا فائدہ نہیں ہے، مزید گفتگو جاری رکھنے کا کچھ حاصل نہیں ہے. پھر دیکھیں گے کبھی اللہ تعالیٰ جو ہے کسی اور موقع میں بات کریں گے، شاید میرے اور آپ کے درمیان کوئی قدر مشترک نکل آئے. اس لیے کہ گفتگو کے مؤثر ہونے کا اور نتیجہ خیز ہونے کا دار و مدار اس پر ہوتا ہے کہ قدر مشترک تک تو کہیں پہنچ جائے، کوئی تو جگہ ہو جہاں کھڑے ہوں ہم ایک، وہاں سے پھر آگے جو ہے آپ اس کا استدلال کرتے ہوئے بات کو آگے بڑھا سکتے ہیں. لیکن اگر کوئی قدر مشترک ہی نہیں ہے تو جھگڑ رہے ہیں، لڑے جا رہے ہیں، بات میں بات نکل رہی ہے، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، انسان جو ہے وہ بحثم بحثا، لیکن اس سے حاصل کچھ نہیں ہوتا. وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِي النَّعْمَةِ مَهِّلْهُمْ قَلِيلًا. اور چھوڑیے مجھ کو اور ان کو جو دولت والے ہیں، نعمتوں والے ہیں اور جو جھٹلا رہے ہیں آپ کو. اب یہاں آپ نے دیکھا کہ ایک آیت میں اصل میں وہ بات آ گئی ہے جو میں نے آپ سے کہا تھا کہ ان صورتوں کے مشترک مضامین میں سے پہلے خطاب حضور سے خاص، نمبر 2 قیامت کا تذکرہ، وہ اس میں آگے چل کر آئے گا. نمبر 3 جو اس وقت مخالفین تھے ان مخالفین میں سے کسی کا، یا یہاں جب اجتماعی طور پر بات کی جا رہی ہے، یا ولید بن مغیرہ ہو، یا ابو جہل ہو، عقبہ ابن معیط ہے، اور ابی معیط ہے، کوئی اور ہے، ان سب کو جمع کر دیا گیا. وذرنی، اب مجھے چھوڑیے، میں نمٹ لوں گا ان سے، ان کو جو بھی کچھ ہے ان کے اعمال کا بھرپور سزا میں دوں گا ان کو، لیکن آپ ابھی مہلت دیجیے. وذرنی والمکذبین اولی النعمہ، یہ جو جھٹلا رہے ہیں آپ کو، جھٹلانے والے ہیں نعمت والے جن کے پاس بہت سی دولت ہے، ہم نے انہیں بہت کچھ دیا ہے، دنیا کا مال و متاع،
ہم نے انہیں بہت کچھ ساز و سامان دیا ہے، اولاد بھی دی ہے، یہ اپنے کثرت مال و اولاد کی بنا پر ابھی جو گھمنڈ کے اندر مبتلا ہو گئے ہیں، تو چھوڑیے ان کو، جو یہ کر رہے ہیں کرنے دیجیے، جو آپ کو کرنا ہے آپ کرتے رہیے۔ وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِي النَّعْمَةِ وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلًا، مہلت دیجیے انہیں، ابھی جلدی نہ کیجیے۔ ظاہر بات ہے کہ بشریت کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ انسان چاہتا ہے کہ میری جو محنتیں ہیں ان کے نتائج جلدی سامنے آئیں، اور میری جو مخالفت کر رہے ہیں ان کے اوپر جو ہے کوئی وبال آئے، کوئی عذاب آئے، کوئی پکڑ آئے اللہ کی طرف سے، تو یہ بشری تقاضا تو رہے گا۔ اس لیے بار بار ولا تعجل علیہم، آپ ان کے اوپر جلدی کا معاملہ نہ کیجیے۔ اللہ کی اپنی حکمت ہے، کسی کو کتنی مہلت دینی ہے وہ جانتا ہے، اور کب اس کی رسی جو ہے کاٹ دینی ہے وہ بھی وہ جانتا ہے، کب جو ہے نیچے سے پھانسی کے اوپر اس کو لٹکایا گیا، نیچے سے سٹول نکال دینا ہے وہ جانتا ہے۔ تو یہ آپ کا کام تو یہ ہے کہ آپ مہلت دیں انہیں، مہلہم فمہلہم، یہ تو قرآن مجید میں بار بار آتا ہے، ومہلہم قلیلا۔ اب قلیل کا مطلب کیا ہے؟ ظاہر بات ہے اس دنیا میں چند سال کیا حیثیت رکھتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں۔ یہ تو جب گزر رہا ہوتا ہے وقت تو بھاری لگتا ہے، گزرنے کے بعد تو معلوم ہوتا کچھ بھی نہیں تھا، کیا تھا یہ؟ موت کے وقت ایسے معلوم ہوگا جیسے دنیا میں ہم شاید ایک دن رہے ہیں یا دن کا کوئی حصہ۔ قیامت میں یہ نقشہ ہر ایک کو محسوس ہوگا۔ کم لبثتم فی الارض عدد سنین، پوچھا جائے گا کتنے سال رہے تھے زمین میں، کہیں گے کہ لبثنا یوما او بعض یوم فاسأل العادین، رہے ہوں گے ایک دن یا ایک دن کا بھی کوئی حصہ۔ تو ہمیں تو پتہ نہیں ہے، جو بھی اس کا حساب کتاب رکھنے والے ان سے پوچھ۔ یہ ہوتا ہے احساس وقت کے گزرنے کے بعد، جیسے ابھی کل کی بات ہے، آپ کو اپنے بچپن کی کوئی بات یاد آئے گی جیسے کل کی بات ہے، کوئی وقت گزرا ہی نہیں ہے۔ تو یہ قلیل ہے اپنی جگہ پر، اگرچہ جب وہ وقت گزر رہا ہوتا ہے آپ پر بھاری گزر رہا ہے، تو آپ پر تو ایک ایک لمحہ جو ہے بھاری ہے، لیکن حقیقت کے اعتبار سے دیکھیں تو یہ تو کچھ بھی حصہ نہیں ہے وقت کا۔ وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِي النَّعْمَةِ وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلًا إِنَّ لَدَيْنَا، اب یہاں دل جوئی کے لیے ان لوگوں کے لیے ہمارے پاس ہے انکالم و جہیما، بڑی بھاری بیڑیاں ہیں جو ان کے پاؤں میں ٹانگوں میں پڑی ہے، ڈال دی جائیں گی، اور جہیم اور جہنم ہے، اس کی دہکتی ہوئی آگ ہے۔ وَطَعَامًا ذَا غُصَّةٍ، اور کھانے کے وہ دی جائے گی شے کہ جو ان کے حلق میں اٹک جائے گی۔ قرآن مجید میں زقوم کے نام سے کہا گیا ہے کہ ایک جو جہنم کے درمیان میں سے جو ایک درخت ہوگا اور اس کا بہت کڑوا کسیلا اس کا جو ہے ذائقہ ہوگا، اس میں سے کھائیں گے مجبوراً۔ بھوک کی انتہا، آپ کو معلوم ہے بھوک کی انتہا میں آدمی حرام کام کی چیز بھی کھاتا ہے، مردار بھی کھاتا ہے، سب کچھ کرتا ہے۔ ابھی میں نے دیکھ رہا تھا ٹیلی ویژن پر تو وہ ایک صاحب عجیب نقشہ میں نے دیکھا اس کا، یہ جیسے کمانڈو ہوتے ہیں ہمارے، ان کو یہ ٹریننگ دی جاتی ہے۔ یہ کمانڈو جو ہے اگر فرض کیجیے کسی جنگل گھنے جنگل میں جا رہے ہیں اور کچھ کھانے کو نہیں، بچھو کھاتے ہیں، چھپکلیاں کھاتے ہیں، گو کھاتے ہیں، سانپ کھاتے ہیں، یہ سارے کھاتے ہیں۔ اور کڑ کرتے ہوئے مجھے جب میں نے دیکھا جس طریقے سے وہ کھا رہا تھا تو حیرت ہوئی کہ انسان یہ بھی کھا سکتا ہے، کھانا پڑتا ہے، وہ تو پیٹ مانگ رہا ہے کچھ نہ کچھ، آپ کو کیلوریز چاہیے۔ تو اس حوالے سے یہ خاص ٹریننگ ہوتی ہے اس کے لیے، اسی کا میں نے مجھے دیکھا میں نے ٹیلی ویژن میں ایک منظر، تو میں حیران رہ گیا کہ یہ بھی ہوتا ہے بالفعل، اور سمجھ آیا کہ ہو سکتا ہے۔ جب بھوک اتنی شدید ہو تو کیا کرے گا انسان؟ تو ذا غصۃ، وہ زقوم کے درخت کا وہ جو بھی پھل ہے وہ کھائیں گے، لیکن وہ ان کے حلق میں اٹک جائے گا۔ وعذابا علیما، اور دردناک عذاب ہوگا۔ یوم ترجف الارض والجبال وکانت الجبال کثیبا مہیلا، جس دن کے زمین کانپے گی اور پہاڑ کانپیں گے، اور پہاڑ ایسے ہو جائیں گے جیسے کہ بھربھری ریت کا ٹیلا، یہ چٹان یہ پتھر نہیں معلوم، تو بھربھری ریت ہے یہ۔ اور قرآن مجید میں دوسری جگہ کہا گیا ہے سیرت الجبال فکانت سرابا، یہ پہاڑ اس طرح چل رہے ہوں گے، تم دیکھ رہے ہو جامدۃ، وہ تو بڑے جمے ہوئے ہیں، ٹھوس ہیں۔ وہی تمر مر السحاب، وہ تو ایسے چلیں گے اس روز جیسے کہ جیسے کہ بادل چلتے ہیں۔ اب بادلوں کا اندازہ اب تو ہمیں ہو گیا نا، پہلے تو نہیں ہوگا۔ اب ہوائی جہاز ہمارا بادلوں میں سے اترتا بھی ہے، بادلوں میں چڑھتا بھی ہے، بادل کے اندر سے گزر رہے ہوتے ہیں۔ بادل کیا ہے؟ جیسے دھنکی ہوئی روئی ہو، یا دھنکی ہوئی جو ہے وہ اون ہو، وہی ہے اور کچھ بھی نہیں۔
اسی میں سے ہوائی جہاز گزرتا چلا جا رہا ہے، اسی میں سے اترتا ہوا نیچے آ رہا ہے، تو بولے کہ وہ چل رہے ہیں، بادل چل رہے ہیں۔ یوم ترجف الارض والجبال، اور یہ زمین کا جو لرزنا ہے اس کو قرآن مجید میں بار بار واضح کیا گیا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ ایک دفعہ جھٹکا لگتا ہے نا جب زلزلے کا، ایک دم آدمی کے جو ہے نا ہوش ٹھکانے آ جاتے ہیں، معلوم ہوتا زمین میرے قدموں تلے ہے ہی نہیں، کیا ہوگا؟ اب جو مسلسل جو ہے زمین کانپ رہی ہو، لرز رہی ہو، اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونها تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سکارى وما هم بسکارى ولكن عذاب اللہ شدید۔ یہ سورہ حج کے شروع میں نقشہ کھینچا گیا ہے۔ اے لوگوں، ڈرو اپنے پروردگار سے، اس کا تقوی اختیار کرو، جان لو قیامت کا زلزلہ جو آئے گا وہ بہت سخت ہوگا۔ ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، جس دن دیکھو گے ہر دودھ پلانے والی جو ہے وہ اپنے دودھ پیتے بچے کو بھول جائے گی۔ یہ ایک انتہا ہے انسان کے، اس سے زیادہ شدید محبت کا کوئی تصور ہم کر نہیں سکتے۔ دودھ پلانے والی ماں، دودھ پینے والا بچہ، جس قدر ان کے درمیان ہے، لیکن بھول جائے گی، اس کو اپنی پڑی ہوگی، نفسی نفسی، اس بچے سے غافل ہو جائے گی، اور ہر حمل والی کا حمل گر جائے گا۔ یہ سارے حالات جو ہیں تو یہ فرمایا گیا یوم ترجف الارض والجبال وکانت الجبال کثیبا مہیلا، ایسے ہو جائیں گے جیسے کہ بھربھری ریت ہو۔ اب اس کے بعد اس سورہ مبارکہ میں پہلی مرتبہ رسالت کا تذکرہ آ رہا ہے۔ ابھی تک ہم نے پڑھی سورہ علق پڑھ لی، سورہ نون پڑھ لی، یہاں پر کہیں ابھی رسالت کا تذکرہ نہیں آیا تھا۔ یہ آیت ہے اہم ترین اس اعتبار سے، انا ارسلنا الیکم رسولا شاہدا علیکم کما ارسلنا الی فرعون رسولا۔ دیکھو اے قریش، اے بنی اسماعیل، اے اولاد ابراہیم علیہ السلام، بھیج دیا ہم نے تمہاری طرف اپنا ایک رسول، تم پر گواہ بنا کر، بلکہ صحیح ترجمہ ہوگا تمہارے خلاف گواہ کی حیثیت سے، جیسے کہ ہم نے بھیجا تھا ایک رسول فرعون کی طرف۔ فرعون نے رسول کی نافرمانی کی، فاخذناہ اخذا وبیلا، تو ہم نے اسے بہت وبال والا پکڑا، ایسی پکڑ، بڑی وبال والی پکڑ پکڑا۔ اب یہ ہے اصل میں لفظ جہاں پر جو آ رہا ہے، ایک تو یہ انا ارسلنا الیکم رسولا، رسول کا لفظ میں نے بتایا پہلی دفعہ آ رہا ہے، اور رسول کا فنکشن کیا ہے؟ شاہدن علیکم۔ یہاں جو ہے اس لفظ کے سمجھنے میں بہت لوگوں کو ٹھوکریں لگی ہے۔ اصل میں یہ ابھی چونکہ محرم بھی ابھی تو غالباً پورا گیا نہیں ہے، چل ہی رہا ہے، تو شہید 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 کے معنی وہ جو اللہ کی راہ میں قتل ہو جائے۔ پورے قرآن میں یہ لفظ اس معنی میں نہیں آیا، صرف ایک امکان ہے سورہ آل عمران کی ایک آیت کا، باقی اور کہیں نہیں، وہاں پر بھی دوسرا امکان بھی موجود ہے۔ شہید کے اصل معنی کیا ہے؟ ایک مرتبہ ایک ٹی وی مذاکرے میں، اور ایک بہت بڑے عالم دین انڈیا سے آیا کرتے ہیں، شیعہ عالم ہیں، مولانا کلب صادق، وہ آتے ہیں لکھنؤ سے ہر سال کراچی میں جو ہوتی ہیں 10 روزہ محفلیں عشرہ محرم کی، ان کا خطاب کرتے ہیں جو مرکزی جگہ ہوتی ہے، وہ بھی تھے۔ ایک خاص نامور عالم جو ہے کراچی کے، وہ بھی تھے۔ فلسفہ شہادت پر گفتگو ہو رہی تھی، میں نے کہا شہید کے اس معنی میں تو قرآن میں آئے نہیں۔ ان دونوں حیران ہو گئے، اور میں حیران ہوا، اتنے بڑے عالم، ان کی توجہ ادھر ہوئی نہیں آج تک۔ ہاں یہ بات تو ہے، دونوں نے مانا، کہیں نہیں شہید کے معنی مقتول فی سبیل اللہ نہیں ہے۔ قرآن مجید میں یہ لفظ کیا آتا؟ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، یشہدوا تو نہیں کہا گیا، اور مت کہو ان کو جو قتل ہو جائے اللہ کی راہ میں کہ موت۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، اور ہرگز نہ سمجھنا کبھی ان کو جو اللہ کی راہ میں قتل ہو جائے کہ وہ مردہ ہے۔ تو قتل کا لفظ آ رہا ہے، سیدھا سیدھا قتل۔ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون، وہی قتل کا لفظ ہے کہ ہمارے یہ بندے جو ہیں صاحب ایمان وہ اللہ کی راہ میں قتال کرتے ہیں، تو قتل کرتے بھی ہیں، قتل ہوتے بھی ہیں۔ خود حضور سے جو حدیث وارد ہے، لَمَزِدْتُ أَنْ أُقْتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلَ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلَ، کوئی لفظ قتل ہے۔ میری تو بڑی خواہش ہے کہ میں اللہ کی راہ میں قتل کر دیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں۔
لفظ قتل ہے۔ قرآن میں یہ لفظ اس معنی میں حدیث میں آیا ہے، لیکن استشہاد کے معنی میں، استشہدا اس کے معنی کیا وہ میں بتاتا ہوں آپ کو۔ اصل میں اس لفظ کے معنی کیا ہے؟ شہدہ، موجود ہونا، شاہد غائب، شاہد وہ ہے جو موجود ہے، غائب وہ ہے جو یہاں موجود نہیں۔ اب اس لفظ کے جو استعمالات ہوتے ہیں، ایک تو یہ کہ کوئی وقوع کہیں ہوا ہے، کوئی قتل کہیں ہوا تھا، اس کی گواہی سب سے بڑھ کر کس کی معتبر ہوگی؟ جو وہاں شاہد تھا، لہذا شاہد سے لفظ بن گیا گواہ، شاہد گواہ، شہید گواہ۔ اور ایک اور معنی ہے، آپ کا کتنا ہی گہرا دوست ہے، مدد تو تبھی کر سکتا تھا اگر وہاں موجود ہوتا تو مدد کرتا۔ تو شاہد کے معنی مددگار کے لیے، کفا باللہ شہیدہ، اللہ کافی ہے اپنے رسول کے لیے گواہ کے، اپنے مددگار کے طور پر۔ تو چونکہ موجودگی کے ساتھ ان دو چیزوں کا تعلق ہے، گواہی اور مدد۔ اب گواہی میں لیجئے، بڑی باریکی سے 3-4 مسائل سمجھ لیجئے۔ گواہی جو ہے وہ کسی کے حق میں ہوتی، کسی کے خلاف ہوتی۔ کوئی بھی معاملہ ہے، آپ گواہ آئے، آپ یا مدعی کے حق میں گواہی دے رہے ہیں تو مدعا علیہ کے خلاف ہے، مدعا علیہ کے حق میں گواہی دے رہے ہیں تو مدعی کے خلاف ہے، کسی کے حق میں ہوگی کسی کے خلاف ہوگی۔ لہذا اس کے لیے عربی زبان میں جب کہ کسی کے حق میں ہو تو لام آئے گا، کونوا قوامین شہداء للہ بالقسط، قوامین للہ شہداء بالقسط، اور کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ، اللہ کے حق میں گواہی دینے والا۔ اور ایک جس پر گواہی پڑ رہی ہو، جس کے خلاف گواہی پڑ رہی ہو، تو یہاں اللہ کا لفظ آیا ہے۔ رسول ہمیشہ جس ملت کی طرف بھیجے گئے ان کے خلاف گواہی دیں گے، اے اللہ تیرا پیغام جو مجھ تک آیا تھا میں نے پہنچا دیا تھا۔ Now they are responsible, they are accountable، اب ان سے حساب کتاب تیرا لینا تیرا کام ہے۔ اسی لیے حضور نے آخری خطبے کے اندر کس کیفیت کے اندر جو ہے، آپ سوچئے 23 برس کی محنت شاقہ کے بعد وہ وقت آیا تھا کہ 1.25 لاکھ کا مجمع سامنے تھا، آپ نے خطبہ دیا حجۃ الوداع میں، اور اس میں اپنی تعلیمات کے اہم نکات کو دہرایا، اور اس کے بعد ایک سوال کیا، الا هل بلغت، لوگوں میں نے پہنچا دیا یا نہیں؟ اور پورے مجمع نے کہا انا نشهد انك قد بلغت الرسالة واديت الامانة ونصحت الامة وكشفت الغمة۔ ہاں حضور ہم گواہ ہیں، آپ نے رسالت کا حق ادا کر دیا، امانت کا حق ادا کر دیا۔ قرآن امانت تھا، آپ کے پاس ہمارے لیے اللہ نے بھیجا تھا، یہ آپ کے لیے تو نہیں تھا، صرف امانت۔ اور آپ نے امت کی خیر خواہی کا حق ادا کر دیا، اور آپ نے گمراہی کے پردے چاک کرنے کا حق ادا کر دیا۔ 3 دفعہ سوال کیا، الا هل بلغت، اور جواب 3 مرتبہ، انا نشهد انك قد بلغت الرسالة واديت الامانة ونصحت الامة وكشفت الغمة۔ اب آپ نے وہ گشت شہادت سے اشارہ کیا، پہلے آسمان کی طرف پھر لوگوں کی طرف، اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہم اشہد، 3 دفعہ، اے اللہ تو بھی گواہ رہے۔ وہ قول ثقیل جو آیا تھا میرے کاندھے پر، وہ آج اتر گیا، میں نے ذمہ داری ادا کر دی، مان رہے ہیں وہ۔ یہ ہوگا معاملہ پھر قیامت کے دن۔ سورہ نساء کے اندر آیت نمبر 41 ہے، اس دن کیا ہوگا، فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، ہر امت میں سے ایک گواہ کو نکال کر کھڑا کریں گے، وہ گواہی دے گا، اے اللہ میں نے پہنچا دیا تھا، ہی ول ٹیسٹیفائی۔ اس کے بعد شروع ہوگا اس امت کا معاملہ، محاسبہ، جو امت کا بحثیت مجموعی ہوگا، پھر انڈیویجول ہوگا۔ تو یہ سارا، لیکن پہلے کون ہے؟ پروزیکیوشن وٹنس کی حیثیت سے جو رسول بھیجے گئے تھے وہ کھڑے ہو کر وہ ٹیسٹیفائی کریں گے، اے اللہ تیرا پیغام ہم نے انہیں پہنچا دیا تھا۔ اب یہ کہ اس کے بعد جواب دہ ہے، دے کانٹ پلیڈ اگنورینس، یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمیں معلوم نہیں تھا، اور نہ تو ہو سکتا ہے نا، اگر کوئی رسول نہ بھیجتے تو وہ کہہ سکتے لوگ، اللہ اللہ ہمیں تو پتہ نہیں تھا تو کیا چاہتا ہے، ہمارے پاس نہ کوئی تیرا پیغام آیا، نہ کوئی ایلچی آیا، نہ کوئی ہمیں کتاب تو نے دی، نہ ہمیں کوئی شریعت دی، تو آپ محاسبہ کس بات کا؟ اسی لیے آپ دیکھیے سورہ بنی اسرائیل میں کہا گیا ہے وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا، ہم عذاب دینے والے نہیں ہیں جب تک کہ رسول کو نہ بھیج دیں۔ کسی قوم کے اوپر جو ہے وہ عذاب استیصال جو ہے
جڑ کاٹ دینے والا، جڑ سے اکھیڑ دینا اس قوم کو، نسیم منسیہ کر دینا، یہ اس کے بغیر نہیں۔ چھوٹے چھوٹے عذاب آتے رہتے ہیں، وہ جگانے کے لیے بھی ہوتے ہیں تاکہ ہوش میں آ جائیں۔ اگر یہ مدہوش ہیں تو ہوش میں آ جائیں، نیند کے ماتے ہیں ذرا جاگ جائیں، تو جھجوڑنے کے لیے بھی اس کو کہتے ہیں عذاب ادنا۔ یہ سورہ سجدہ کے اندر جو حضور جمعے کے روز فجر میں پہلی رکعت میں پڑھتے تھے بالعموم سورہ سجدہ، اس میں کیا ہے؟ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ ہم انہیں چھوٹے عذاب جو ہے وہ ان کا مزہ چکھاتے رہیں گے بڑے عذاب سے پہلے، تاکہ اگر کوئی جاگ سکتے ہو تو جاگ جائے، ہوش میں آ سکتے ہو تو آ جائے، اگر رجوع کر سکتے ہو تو کر لے، توبہ کرنا چاہے تو کر لے۔ تو یہ اس پورے فلسفے کو سمجھ میں رکھیے، یہ شہید کے معنی کیا ہے، اور یہ لفظ قرآن مجید میں اصلاً رسالت کے لیے آیا ہے۔ تمام رسول شہید ہیں، حالانکہ کوئی رسول قتل ہو سکتا ہی نہیں، تمام۔ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ، شہید ہیں وہ تمام رسول، شہید گواہی دیں گے، اس معنی میں شہید ہے کہ اللہ ہم نے بات پہنچا دی تھی۔ باقی یہ کہ رسول تو جو ہے وہ تو اللہ نے طے کیا ہوا، اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا ہوا، کتب اللہ لأغلبن انا ورسلی، اللہ نے طے کر دیا ہے میں اور میرے رسول تو غالب آ کر رہیں گے۔ رسول مقتول کیسے ہوگا؟ وہ مغلوب ہی نہیں ہو سکتا، مقتول کیسے ہوگا؟ اور آپ دیکھتے ہیں کہ ایک جگہ پر سورہ قمر میں غالباً حضرت نوح نے فریاد یہی تو کی تھی، انی مغلوب فانتصر، اے اللہ میں تو مغلوب ہوا چاہ رہا ہوں تو میری مدد کرو۔ تیرا قاعدہ، تیرا قانون یہی ہے کہ رسول اگر مغلوب ہونے کے قریب ہو جائیں، ان کو قتل نہیں کیا جا سکتا، ان پر غلبہ حاصل نہیں کیا جا سکتا، پھر اللہ کی طرف سے خصوصی جو ہے وہ عذاب آ جاتا ہے۔ اسی لیے تو میں کہہ رہا ہوں آپ سے کہ حضور اتنی تمنا رکھتے ہوں، لَوَدِدتُّ أَنْ أُقْتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلَ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلَ، اور اللہ نے نہیں بات مانی، ورنہ حضور کی دعا، حضور کی خواہش، اور اللہ رد کر دے۔ وہ رد کیوں کی؟ اس لیے یہ تو اللہ کے مستقل ضابطے کے خلاف ہے، رسول نہیں قتل ہو سکتا۔ قدم اللہ لأغلبن انا ورسلی، لہذا اس اعتبار سے جب بھی یہ وقت آتا تھا کہ کوئی رسول کو اب جان لینے پر تل جائے، پھر رسول وہاں سے ہجرت کرنے کے اوپر اس کی اجازت دے دی جاتی تھی اور قوم پر عذاب آ جاتا تھا۔ تو فرمایا یہ گویا کہ پورا فلسفہ رسالت اس آیت کے اندر آ گیا ہے، دس از دی فرسٹ آیا اس ترتیب نزولی کے اعتبار سے جس میں رسالت کا ذکر آیا ہے۔ سورہ علق میں نہیں آیا، سورہ نون میں نہیں آیا، اگرچہ ذکر آیا حضرت یونس علیہ السلام کا کہ آپ ان کی طرح کوئی جلد بازی سے کام نہ لیجیے، اور وَلَا تَكُن كَصَاحِبِ الْحُوتِ إِذْ نَادَىٰ وَهُوَ مَكْظُومٌ، لیکن یہاں پر آ گیا إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا شَاهِدًا عَلَيْكُمْ، جو تمہارے خلاف گواہی دے گا قیامت کے دن کھڑا ہو کر، كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ رَسُولًا، جیسا کہ ہم نے بھیجا تھا فرعون کی طرف رسول کو، فَعَصَىٰ فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ فَأَخَذْنَاهُ أَخْذًا وَبِيلًا، تو فرعون نے نافرمانی کی ہمارے رسول کی علیہ الصلوۃ والسلام، تو ہم نے پھر ان کو پکڑا، وبال والا پکڑنا، اخذ وبیلا، بڑا سخت پکڑنا۔ فرعون صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے غرق کیے گئے سمندر کے اندر، فاخذناہ اخذ وبیلا، اب بڑا پیارا اندر، فکیف تتقون ان کفرتم، تو سوچو تم کیسے بچو گے عذاب الہی سے اگر تم کفر کرو گے؟ جو کچھ کیا تھا آل فرعون نے وہی کرو گے تو وہی سزا تمہیں ملے گی جو انہیں ملی تھی۔ اللہ کے ہاں کوئی ناانصافی نہیں ہے، اللہ کے ہاں کوئی جانبداری نہیں ہے، اس کا قانون جو ہے وہ بے لاگ ہے، اس کی سنت جو ہے وہ کوئی بدلنے والا نہیں ہے، وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، اللہ کا قانون ہے۔ فَكَيْفَ تَتَّقُونَ، کیسے بچو گے تم؟ اگر فرعون نہیں بچا، اس کا لاؤ لشکر نہیں بچا، تو تمہاری حیثیت تو وہ نہیں ہے۔ فرعون کا لاؤ لشکر، فرعون کا دبدبہ، فرعون کی حکومت، تمہاری کیا حیثیت ہے؟ ایک چھوٹی سی بستی ہے مکے کے اندر، عرب کے اندر، چند ہزار نفوس ہوں گے، اللہ اللہ خیر صلی اللہ، اور کیا حیثیت تھی؟ وہ تو یہ کہ کعبے کی بدولت کہ وہاں پر تمام قوموں کے تمام جو قبیلے ہیں ان کے بت رکھے ہوئے تھے، اس لیے ان کے جو کاروان ہوتے تھے، جو تجارتی قافلے ہوتے تھے، ان پر کوئی حملہ نہیں کرتا تھا، اس لیے ساری تجارت جو ایسٹ ویسٹ کی وہ ان کے پاس آ گئی تھی، مونوپولی آ گئی تھی۔ یہ ذرا ذہن میں تازہ کر لیجئے کہ جب تک سوئز کینال نہیں تھی تو یورپ کا مشرق کے ساتھ تجارتی راستہ کون سا تھا؟ اور ابھی وہ راؤنڈ دی کیپ آف گڈ ہوپ وہ راستہ بھی
وہ تو 1498 میں تلاش کیا واسکو ڈی گاما نے. تجارت ہوتی تھی چین سے، اور یہ جزائر شرق الہند جو ہے، جو آج انڈونیشیا ملیشیا وغیرہ کہلاتے ہیں، انڈیا، یہاں سے سامان تجارت آیا اور یمن کی بندرگاہ پر عدن پر اتر گیا. وہاں سے یہ قریش کا قافلہ اس سامان کو لے کر اب چلا، اور یہ جزیرہ نماء عرب کے مغربی ساحل کے ساتھ طائف اور مکے سے گزرتا ہوا، اور پھر بدر کے سے گزرتا ہوا یہ شام گیا. شام کے وہ جو میڈیٹرینین کی بندرگاہ ہے وہاں اتار دیا. یورپ سے مال وہاں آیا، وہ یہاں اترا ہوا تھا، یہاں سے اس کو اٹھایا اور اس کو لے کر چلے اور اس کو یمن پہنچا دیا. تو سردیوں میں یہ جاتے تھے جنوب کی طرف، گرمیوں میں شمال کی طرف. وہ ٹھنڈی جگہ ہے شام کا علاقہ. لإلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف. تو اس کی وجہ سے انہیں خوشحالی میسر آ گئی تھی کہ انہیں یہ ایسٹ ویسٹ ٹریڈ کے اندر ایک جو نیسیسری لنک کی حیثیت حاصل ہو گئی تھی، لہذا یہ خوشحال تھے. اور وہ صرف وہ تو کہہ دیا گیا کہ اس گھر کی بدولت، بہاد البیت، اس گھر کی بدولت تمہیں یہ خوشحالی حاصل ہوئی ہے. لیکن یہ کہ بہرحال اللہ کا قانون ہے، فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا. اس دن کا کہ جو ایک بچے کو بوڑھا کر دے گا. اب یہ ہے قیامت کے دن کا معاملہ. قیامت کا دن لمبا بھی بہت ہوگا، بعض جگہوں پر آتا ہے 50,000 سال جو ہمارے حساب سے اتنا دن ہوگا، واللہ اعلم. اور یہ بھی ہے کہ ایک شدائد اس کے ایسے ہوں گے کہ بچہ بوڑھا ہو جائے گا. یہ دوسری بات ہے، وہ شدت کی وجہ سے، صدمے اور غم کی وجہ سے. جیسے حضور پر جب انتہائی غم کی کیفیت طاری ہو گئی تھی جب یہ کہ سورہ ہود اور سورہ یونس نازل ہوئی ہے، تو آپ کے بالوں میں سفیدی آ گئی. حضرت ابوبکر نے پوچھا حضور کیا معاملہ ہے، آپ پر بڑھاپا آ گیا ہے؟ فرمایا شیبتنی ہود واخواتها، مجھے سورہ ہود اور اس کی ہم مضمون صورتوں نے بوڑھا کر دیا. اس لیے محسوس ہوتا ہے کہ مہلت ختم ہو رہی ہے. وہ مہلہم قلیلا جو کہا گیا تھا، اب وہ مہلت اختتام کو پہنچ رہی ہے، اور شاید کہ اب یہ اس قوم کو نسیہ منسیہ کر دیا جائے. فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا السَّمَاءُ مُنْفَطِرٌ بِهِ. اور یہ دن وہ ہے کہ جس کے بوجھ تلے آسمان پھٹ پڑنے کو ہے. یہ ثقلت فی السماوات والارض، یہ قیامت جو ہے آسمان و زمین کے اندر موجود ہے، اندر اس کے اندر انبلٹ ہے. وہ تو ایک وقت میں آئے گا، جیسا کہ آپ کہتے ہیں کہ ٹائم بام ہے، ٹک 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 کر رہا ہے، ایک وقت میں آگے پھٹے گا، اس سے پہلے نہیں پھٹے گا. وہ وقت جب وہ پھٹے گا وہ اللہ کے علم میں ہے. لیکن وہ قیامت جو ہے وہ کہیں خارج سے نہیں، ہم تو اس کے اندر اس تخلیق کے اندر موجود ہے. تو فرمایا گیا یوم یجعل الولدان شیبا السماء منفطر به کان وعده مفعولا. اور اللہ کا وعدہ جو ہے وہ تو پورا ہو کر رہے گا. ان هذه تذکرہ، یقیناً یہ یاد دہانی ہے. یہ بات پھر بہت مرتبہ آئی ہے کہ جن حقائق کی طرف ہمارا نبی، ہمارا رسول، ہماری کتاب، ہماری قرآن تمہیں بلا رہے ہیں وہ تمہاری فطرت کے اندر موجود ہیں. یہ تو صرف یہ ہے کہ تمہاری توجہ ادھر نہیں ہے، تم خارج میں گم ہو گئے ہو، خارج میں کھوئے گئے ہو. لہذا یہ یاد دہانی کے لیے کبھی آپ کے دوست کی کوئی شے آپ کو دکھائی جائے، کوئی یاد آیا آپ کو، اور آپ کو یاد آ جائے گا دوست کہ ہاں یہ بات وہ میرا دوست، اس نے اب سال سے بات نہیں ہوئی تھی. تو یہ اس معنی میں تذکرہ ہے، یاد دہانی ہے. یہ کوئی نئی بات تم سے نہیں بنوا رہا، یہ تمہاری اپنی فطرت کے اندر مضمر حقائق ہیں جنہیں اجاگر کر کے تمہارے سامنے لایا جا رہا ہے. ان هذه تذکرہ فمن شاء اتخذ الى ربه سبیلا. اور جو چاہے اب اپنے رب کی طرف راستہ اختیار کر لے. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپشن ہے. فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم قرآن مجید پر پوری طرح ایمان رکھیں یقین کے ساتھ، اور یہ کہ ہم قیامت کو سامنے رکھتے ہوئے آخرت ہی کو اپنا مقصود قرار دیں، دنیا کے طالب نہ بنے بلکہ طالب عقبہ بنے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم.